بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ قربان کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی کے بعد بھی اپنا ذریعہ معاش تجارت کو رکھا، آپ تجارت کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دوران تجارت کے اندر اچھا نام پیدا کیا، لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جاننے لگے۔ آپ کی راست گوئی، آپ کی امانت داری، دیانت داری، سچائی، اس کے قصے مشہور ہونے لگے، حتیٰ کہ آپ ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے مکے کے اندر ابھرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ 25 سال سے لے کر 35 سال تک آپ تجارت میں مشغول رہے، اور جب 35 سال کو پہنچے اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے اسی طرح چلا آ رہا تھا، اس کی دیواریں پھٹ چکی تھیں، اور پھر ایک سیلاب بھی آیا، اس سیلاب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، جس بنا پر مشرکین مکہ کے لوگ، قریش، ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہر شخص صرف اپنا پاکیزہ مال پیش کرے تاکہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ اب بیت اللہ کو پہلے گرانا ہے، پھر دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اب اس کو گرائے کون؟ اب سارے ڈر رہے تھے، کسی کے اندر جرت نہیں تھی بیت اللہ کو گرائے۔ پھر ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے پہلی ضرب لگائی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پہ کوئی آفت نہیں آئی، اسے کچھ نہیں ہوا، تو باقی لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور بیت اللہ کو گرا دیا گیا۔ اور دوبارہ پھر سب لوگوں نے اپنا مال جمع کیا، اور اس میں کوشش کی انہوں نے کہ سود کا مال نہ جمع کیا جائے، زنا کی اجرت نہ جمع کی جائے، حرام مال سے قطعاً پرہیز کیا جائے، حلال اور پاکیزہ مال جمع کیا جائے، اس کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے گی۔ دو وجوہات کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی، ایک تو سیلاب والا خطرہ، دوسرا اس کی دیواریں پھٹ چکی تھیں، تیسری ایک وجہ اور بھی تھی کہ بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، اور کچھ چوروں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، بیت اللہ کے اندر رات کو گھس گئے، اور وہاں پہ جو پرانا قیمتی خزانہ اور اثاثہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر لے گئے۔ تو ان ضروریات کے پیش نظر یہ بات ضروری تھی کہ اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا، آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے۔ اس میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جو آپ کی حیا سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کتنے حیادار تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کتنے شرمیلے تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پتھر اٹھا کے لا رہے تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بھتیجے، آپ اپنے تہمت کو اپنے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ پتھر آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کی جلد جو ہے اس پہ رگڑ نہ آئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی آپ نے اپنا تہمت اوپر کیا تو آپ گر پڑے نیم بے ہوشی کی حالت میں، اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ جلدی سے کہا میرا تہمت، میرا تہمت، اور آپ کو تہمت لپیٹ دیا گیا، اور اس کے بعد کسی نے آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ اپنے ستر کا خیال رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تعمیر کے اندر حصہ لیا، اور اس تعمیر میں مشرکین مکہ جنہوں نے خالص مال جمع کیا تھا ان کے پاس مال کم پڑ گیا۔ مال کی کمی کے باعث ان لوگوں نے بیت اللہ کو جو شمالی حصہ تھا، شمالی حصے میں آج بھی شمال سے 6 ہاتھ اندر کی طرف انہوں نے دیوار بنا دی، 6 ہاتھ حصہ چھوڑ دیا، جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن بعد میں اس میں سے انہوں نے اس میں نکال دیا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ اب اس میں ایک اور اہم واقعہ جو آپ کی ذہانت سے تعلق رکھتا ہے، جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلے نے اس بات پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر ہم ہی رکھیں گے۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے، یہ کام ہم کریں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی سارا معاجرہ دیکھ رہے تھے۔ وہاں پہ
اختلاف جب رائے ہوا، مختلف لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، تو ابو امیہ مخزومی جو کہ ایک ادیڑ عمر آدمی تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ میرے مشورے کے مطابق ایسا کرو کہ کل کو سب سے پہلے جو آدمی بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ اور جب اگلا دن ہوا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ جب باقی لوگ آئے، آپ کو دیکھا تو کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں، یہ صادق اور امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھا کے اس پتھر کی جگہ کے پاس لے کے آؤ۔ اس پتھر کو اس کی جگہ کے پاس لایا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اور یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں آپ کی ذہانت بھی عیاں ہوتی ہے، اور اس فیصلے سے سب کے سب لوگ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو گوشہ نشینی پسند ہوئی، آپ اکثر تنہائی میں رہتے، علیحدہ چلے جاتے۔ اکثر ایسے ہوتا کہ آپ کچھ دن کا راشن لے کے غار حرا میں چلے جاتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے والی زندگی اگر اس کا اجمالی طور پہ ہم خاکہ پیش کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی سے، نبی بننے سے پہلے تک آپ نے نہ کبھی شراب کو منہ لگایا، نہ کبھی جھوٹ بولا، ہمیشہ سچ بولتے، حتیٰ کہ آپ کی سچائی اور امانت کی گواہی لوگ دیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن ہی سے معبودان باطلہ سے نفرت تھی، آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ علیحدہ تنہائی میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے حوالے سے حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ بیوگان کے کام آتے، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں مسکینوں کا سہارا بنتے، آپ ہر کسی کی مدد کرتے۔ تو گویا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ بہترین اوصاف کے مالک تھے، کبھی آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ اب یہ جو 35 سال سے لے کر 40 سال کا دورانیہ ہے، اس دورانیے کے درمیان نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اوقات غار حرا میں چلے جاتے، اکثر خاموش رہتے، غور و فکر کرتے رہتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے آپ کو 6 ماہ تک سچے خواب آتے رہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت کا دورانیہ ہے وہ 23 سال کا ہے۔ ایک سال کے اندر 6 ماہ 2 دفعہ آتے ہیں، یعنی 6 ماہ اور 6 ماہ ایک سال پورا ہوا، اور 23 سال کے اندر 6 ماہ 46 مرتبہ آتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو 23 سال نبوت کا دور ہے اس میں سے پہلے 6 ماہ جو ہیں اس میں آپ کو سچے خواب آتے رہے، حتیٰ کہ خود آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات کو جو بھی خواب میں دیکھتا صبح اٹھتا تو وہی بات اسی طرح پوری ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر ستو لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن گزارتے، اور جب کھانا راشن ختم ہو جاتا پھر آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل امین وہ علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی لے کے آئے، نبی علیہ السلام سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو پکڑا اور بھینچا، ایسے بازو میں لے کے تھوڑا سا دبایا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر آپ کو دبایا، گویا کہ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، اور پھر تیسری مرتبہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی سورہ اقرأ کی پہلی 5 آیات وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا تھی، اور یہاں سے آپ کا نبوی دور، نبوت والا دور شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس وحی کے بعد گھر کی طرف نکلے، راستے میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔
ایک مرتبہ جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر تشریف لا رہے تھے تب، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات اس واقعے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ گھر تشریف لائے انتہائی پریشان، اور اپنی بیوی سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر پہنا دو، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی مجھے قتل نہ کر دے، ختم نہ کر دے۔ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ، آپ تو بے کسوں کے کام آتے ہیں، جن کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، بیوگان کے کام آتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ یہ پہلی وحی تھی، یہاں سے آپ کا نبوی دور شروع ہوتا ہے۔